کلین بروزن امیر، یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا وہ باشندہ تھا۔ محمد بن یعقوب کلینی کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی جب امام غائب، جسے ہم امام مہدی کہتے ہیں، امام غائب، جب امام غائب غیبت صغریٰ میں تھے، چونکہ ان کے ہاں امام کی دو غیبتیں ہیں جو غائب ہوئے تھے، ایک ہے غیبت صغریٰ، چھوٹی غیبت۔ چھوٹی غیبت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کے ہاں امام اور عوام کے درمیان سفیر ہوتے تھے جو عوام کا، شیعہ کا اور امام کا رابطہ بحال رکھتے تھے۔ تو غیبت صغریٰ میں جو سفیر آخری تھا اس کا وہ کنیت بتاتے ہیں ابو الحسن، جس کی وفات سن 329 ہجری میں ہوئی۔ تو اس ابو الحسن کو محمد بن یعقوب کلینی نے یہ کتاب دی اور کہا کہ یہ آپ امام غائب کے پاس پیش کریں۔ تو انہوں نے وہ کتاب پیش کی تو امام غائب نے اول تا آخر ساری کتاب کو پڑھ کے یہ فرمایا ھذا کافل لشیعتنا، یعنی یہ جو کتاب ان کے ہاں پیش ہوئی تھی ان کے نزدیک غیبت صغریٰ میں پیش ہوئی، اور جب غیبت صغریٰ میں پیش ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کتاب کی ایسے ہی اہمیت ہے جیسے ہمارے ہاں صحیح بخاری شریف کی اہمیت ہے۔ اور اس اہمیت والی کتاب میں ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے باب التقیہ۔ باب التقیہ ایک مستقل طور پر باب، جس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تقیہ ان کے ہاں کتنا اہم ہے۔ اصول کافی میں ایک جگہ پہ ہے التقیۃ من دین اللہ، تقیہ اللہ کے دین میں سے ہے، اور دوسری جگہ یہ قول امام جعفر صادق جن کی وہ کنیت ابو عبداللہ بتاتے ہیں، دوسری جگہ پہ ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے شیعوں کو لا تخاصموا بدینکم الناس فإن المخاصمة ممرضة القلب، اپنے شیعوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ مخاصمہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، کیونکہ جو مخاصمہ ہے، جھگڑا ہے، وہ مریض کرنے والا ہے۔ مگر آج افسوس ہوتا ہے کہ شیعہ اپنے پر بھی عمل نہیں کرتے، اور نیٹ پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پہ ہر روز چیلنج بازی میری چیلنج، حالانکہ ان کے امام ان کو کہہ رہے ہیں بھائی لا تخاصموا، مت کرو، بلکہ اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو چھپاؤ۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تقیہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ تقیہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، یہ تقیہ تو ہے بس اپنا مذہب چھپانا، اپنے مذہب کو ہم چھپاتے ہیں اور اس پہ وہ کافی دلائل پیش کرتے ہیں، مگر چونکہ موضوع وہ نہیں تو بس یہ ایک اشارہ اور ایک نقطہ کہ چھپانے کے لیے عربی لغت میں ایک لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے کتمان۔ کتمان معنی چھپانا، جیسے عربی میں ایک مقولہ ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ، جو اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ اپنی مراد پہنچتا ہے۔ تو اگر یہ تقیہ اور کتمان ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہوتی، ان کے درمیان اگر نسبت تساوی کی ہوتی، ایک چیز ہوتے، تو ان کے محمد بن یعقوب کلینی نے باب التقیہ کے بعد باب الکتمان کیوں لکھا؟ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقیہ ایک ان کے ہاں الگ چیز ہے اور کتمان ان کے ہاں الگ چیز ہے۔ الغرض یہ جو شیعہ مذہب ہے ان کے کافی مسائل، جن میں ایک مسئلہ شاید آپ علماء سے سنا بھی ہوگا، وہ تحریف قرآن والا بھی ہے کہ یہ قرآن کی محرف ہونے کے قائل ہے، یعنی قرآن محرف شدہ ہے، اس میں تغیر تبدل واقع ہوا ہے۔ اس پہ کافی دلائل ہیں، مگر اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 634 پر امام جعفر صادق کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں القرآن الذی جاء به جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، کہ وہ قرآن جو جبریل لایا، وہ قرآن جو جبریل لے کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کی 17,000 آیتیں ہیں۔ اب ان کے ہاں یہ جو 6,666 کم و بیش آیات، یہ ان کے ہاں معتبر نہیں، اور اس کے روایات سے زیادہ 2000 روایات سے زیادہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ قرآن کریم
تحریف شدہ ہے، وہ قرآن نہیں۔ اب اس پہ یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس بھی تو قرآن کریم محرف ہے، اور وہ روایات پیش کرتے ہیں جو قرات سبع والی، جن پر علماء نے قرات سبع حروف سبع ہوا ہے کہ زیر و زبر کی تبدیلی ہوتی ہے، مگر اس میں معنی کا کوئی تغییر یا تبدیلی باقی نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں بھائی دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن دوسرا ہے، اب تمہارے پاس دوسرا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی قرآن تحریف شدہ ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط، قرات سبع سے ناواقفیت کے بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی آپ قرآن میں سورہ فلق اور سورہ ناس دیکھتے تھے تو آپ ان کو مٹاتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے ہاں جو قرآن ہے وہ تحریف شدہ ہے، تبھی تو وہ مٹا رہے تھے۔ حالانکہ اس کی تردید بہت محدثین نے کی۔ المجموع شرح المہذب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا لیس بصحیح، یہ قول صحیح نہیں جو ابن مسعود کی طرف منسوب کیا گیا ہے، موضوع ہے اور اس کی کوئی شریعت میں اہمیت نہیں ہے۔ ایک بات مجھ سے رہ گئی کہ تقیہ کے متعلق شیعہ کہتے ہیں کہ آپ کی بخاری میں روایت ہے قال الحسن التقی الی یوم القیامت، قیامت تک تقیہ رہے گا۔ اب آپ کی بخاری میں جو لکھا ہوا ہے کہ تقیہ رہے گا، اور یہ قول امام حسن بصری کا ہے، تو شاید وہ رجال کی کتاب نہیں پڑھتے تبھی یہ بحث کرتے ہیں۔ اب اس روایت میں ایک راوی عوف بن ابی جمیلہ، وہ عوف بن ابی جمیلہ کے متعلق امام ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 305 جلد تیسری، کان عوف قدریا شیطانا، عوف جو تھا وہ قدری فرقے سے تھا اور شیطان تھا۔ اب جو شیطان ہے تو وہ شیطان والی ہی باتیں کرے گا۔ میزان الاعتدال میں اسی تیسری جلد میں صفحہ 305 پر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان عوف قدریا، عوف قدری تھا، وکان شیعیا، اور وہ شیعہ تھا۔ اب شیعہ تو شیعوی والی بات کرے گا۔ بہرصورت شیعوں کے بہت مسائل ہیں اور ان کے ہتھ کنڈے ہیں جن سے وہ عوام الناس کو، ہمارے ہاں چونکہ دیہات میں ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس طرح سے بھی ورغلاتے ہیں کہ بھائی صحابہ جو تھے وہ منافق تھے، اور صحابہ جو تھے وہ منافق تھے۔ کس وجہ سے منافق تھے؟ اس لیے منافق تھے کہ حضرت علی سے ان کی نہیں بنتی تھی، اور آپ کے ہاں چونکہ ترمذی میں ایک معیار مقرر کیا گیا ہے، کنا نعرف المنافقین ببغضہم، ہم منافقوں کو علی کے بغض کے ساتھ پہچانتے تھے۔ اب ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ علی سے بغض نفاق میں سے ہے، مگر صرف علی سے بغض نفاق میں سے نہیں، ہر صحابی سے بغض نفاق میں سے ہے۔ باقی رہا کہ ترمذی کی جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے نعرف المنافقین ببغضہم علی میں، یہ جو اثر ہے اس میں ایک راوی ہے ابو ہارون العبدی، اس کی کنیت ہے، اس کے متعلق میزان الاعتدال میں لکھا گیا ہے کہ کذبہ حماد بن زید، اس راوی کی حماد بن زید نے تکذیب کی ہے کہ وہ راوی کذاب تھا۔ حافظ ابن حجر لسان المیزان میں فرماتے ہیں شیعیٌ، وہ شیعہ تھا، متروک تھا، منہم من کذبہ، ان محدثین سے وہ لوگ ہیں جو اس راوی کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی طرح التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے اس راوی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کذاب تھا۔ اب اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، پھر یہ کہیں گے لوگ کہ بھائی یہ تو اب ناسبی بن گئے ہیں۔ حالانکہ ناسبی کا لفظ شیعوں کے کتاب میں اہل سنت و جماعت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ابھی تک ناسبی جب بھی بولتے ہیں تو ہمیں مراد لیتے ہیں، مگر اب ہمارے سنیوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ہمارا لباس اوڑھ کے ہمیں ہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو رافضی بن گئے۔ باغ فدق حضرت ابو بکر نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ صحابہ منافق تھے،
اور یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت اقتصادی معیشتی اس لحاظ سے کمزور رہیں، تبھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی باغ فتح ہم نہیں دیں گے، اس لحاظ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اہل بیت کی ماتحت رکھنے کے ارادہ رکھنے والے تھے کہ اہل بیت ہمارے ماتحت ہوں، ہمارے نیچے ہوں، جب ان کے پاس پیسہ آ جائے گا تو یہ ہمیں تو کچھ ہمارے سندھی میں لیکھیں دو ہی کون ہے سندھی بھی کیونکہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اردو میں نہیں تو پھر سندھی میں، مگر کوشش کر رہے ہیں کیونکہ روانگی اور تسلسل سندھی میں ہی رہا ہے، اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو آپ معذور سمجھا جائے مجھے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کہتے ہیں بھائی اسی لیے باغ فتح نہیں دیا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تنگ رہے، اہل بیت کا ہاتھ تنگ رہے، حالانکہ اصول کافی میں نہیں، الفروع من الکافی، چونکہ کافی 3 کتابوں کا نام ہے، الاصول الفروع من الکافی، روضۃ من الکافی۔ الفروع من الکافی میں یہ لکھتے ہیں جلد 3 صفحہ نمبر 27، باب صدقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والائمۃ الاطہار۔ اب اس میں وہ وصیت لکھتے ہیں بی بی فاطمہ